الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين صدق الله العظيم. جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کے ساتھ کی خاطر واپس ہو جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار. جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر. معزز حاضرین و سامعین، مسلسل طور پر جو لوگ درس میں حاضری دے رہے ہیں، یعنی گزشتہ 3.5 سال سے، ان حضرات کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں 3 باتیں بیان ہوئی. ایک ہے احکامات، جی ایک احکامات، اوامر و نواہی، یہ کرو یہ مت کرو. دوسرا قصص، واقعات میں بھی بے ایمانوں کے، دشمنان اسلام کے، غداران اسلام کے واقعات، تاکہ عبرت حاصل کریں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تاکہ سننے والے پڑھنے والے عبرت حاصل کریں. بعض واقعات صالحین کے، جیسے نبیوں کا قصہ، اولیاء کی باتیں، بزرگان دین کی باتیں، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں، یہ واقعات بھی قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں. تو اس سے اللہ والوں کی محبت اور قربت پیدا اور خود کے اندر اللہ کے محبوب بندے بننے کا جذبہ پیدا. واقعات میں 2 باتیں، ایک عبرت کے لیے اور ایک نیک بننے کے لیے. عبرت کے جو واقعات ہیں وہ دشمنان اسلام اور غداران اسلام کے ہیں، یعنی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی باتیں ہیں، جیسے فرعون ہے، قارون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ایسے سب کی باتیں بیان ہوئی ہیں. تو ان سب کی باتیں جو بیان ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے عبرت، اور نیک لوگوں کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے مثال. تیسری بات ہے اسرار، راز و رموز. سمجھے قربت الہی کیا ہے، معیت الہی کیا ہے، اقربیت الہی کیا ہے، خدا قریب ہے تو کیسا ہے.
خدا اقرب ہے تو کیسا ہے، خدا ساتھ میں ہے تو کیسا ہے، وہ نفسوں میں ہے تو کیسا ہے، اس کے صفات کیا ہے، یہ باتیں بیان ہوئی اور حقیقت محمدیہ بیان ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو کیا اعتبار ہے، رحمت ہیں تو کیا اعتبار ہے، آپ بشر ہیں تو کیا اعتبار ہے۔ تو گویا حقیقت محمدیہ کو بیان کیا گیا اور حقیقت الوہیت کو بیان کیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں، اسرار و رموز۔ تو معلوم ہوا احکامات بھی قرآن میں ہیں، واقعات بھی قرآن میں ہیں اور اسرار و رموز بھی قرآن میں ہیں، اور جو ان باتوں سے ہٹ کر باتیں بیان کرے وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے، بلکہ وہ گمراہی بعض مرتبہ آدمی کو کفر کر دیتا ہے۔ تو وہ بات میں آپ کو اس لیے یاد دلایا کہ اب آپ گزشتہ صحبتوں سے سن رہے ہیں میدان احد کی باتیں، میدان احد کی باتیں سن رہے ہیں، اور وفادار جانثاران اسلام کے واقعات آپ سن رہے ہیں، اور شہادت کس طریقے سے انہوں نے پائی، اور اسلام ہم تک کس محنت اور کس لگن کے ساتھ اور کن قربانیوں کے ساتھ پہنچایا، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ایمان والے کیا کریں، توکل کریں، بھروسہ، اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ۔ اب بھروسہ کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر یقین رکھو، ہمارا یقین کمزور ہو گیا، ہمارا یقین کمزور، اللہ پر ہمارا یقین کمزور ہو جانے کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، غیر اللہ سے ہمارا یقین بڑھ گیا ہے، فلاں مزار والا دیتا ہے، فلاں مزار والا دیتا ہے، یعنی زہر، یہ صاف سمجھے۔ دودھ کا وزن جو ہے وہ زہر نہیں، دودھ کا وزن وہی ہے جو میں بولا، تو ایک ڈراپ ملا دو، ایک لوٹا ملا دو، ایک گلاس ملا دو، کیا ہو گیا، وہ جو ہے وہ ہے، وہ دودھ پینے کے لائق نہیں ہے، زہر کا ایک قطرہ ملا دیا اور دودھ پینے کے لائق۔ یہ جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں آپ کو دودھ دیتے ہیں اور دودھ میں جو زہر ملاتے ہیں اس کا آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ جیسے اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ مت رکھو، اللہ پر یقین ہمارا کمزور ہو گیا، ہم غیر اللہ کی طرف چلے گئے۔ مسلمان غیر اللہ کی طرف گئے کہ کیا مطلب بولنا چاہتا ہے؟ مسلمان غیر اللہ، مسلمانوں کو بول رہا ہے، غیر اللہ کی طرف چلے گئے، بولنے کا کیا بولنا چاہتا ہے؟ وہ بت پرست ہو گئے، بت تراش ہو گئے، سمجھے، پوجا پاٹ کرنے والے ہو گئے، کیا ہو گئے؟ غیر اللہ کی طرف چلے گئے، غیروں پر یقین آ گیا۔ مسلمانوں کو بیٹھ کر بول کر بٹھا کر غیروں کی بات کرتا ہے، ان کو بت پرستی کی طرف ان کا اشارہ نہیں ہے، اچھی طریقے سے جانو، ان کا اشارہ اہل اللہ کی طرف، اللہ کے پیارے بندوں کی طرف جو ہماری عقیدت ہے اس کی طرف ان کا اشارہ ہے، اور اس اشارے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ادھر چھوڑ کے ادھر چلے گئے، غیر اللہ کی طرف چلے گئے، غیر اللہ کی طرف۔ اب آپ بھی ایسے ہیں گردن لاتے ہیں، کچھ بھی بولتے نہیں، کیا بولتے ہیں پوچھو، کچھ نہیں۔ اب اس کے بعد اتنے مضبوط آپ ہو گئے کہ آپ جو بھی بولتے ہیں وہ آپ کے سینے میں اتار لیتے ہیں، خنجر بھی اتار دے تو اتار لے، تب ساتھ میں لے جا کر بولے۔ مسجد میں جو سکون ملتا ہے وہ درگاہوں میں کہاں ملتا ہے، وہ وہاں کہاں ملتا ہے، دیکھو کہاں ہے، لے کر چلے گئے، ادھر لے کے چلے گئے۔ اللہ والوں کی محبت دل سے نکالنے کے لیے دین کے نام سے ہی دھوکہ دے، کیا بول کر بولے اللہ کی ذات پر ہمارا یقین کمزور۔ تو توکل کی بات کر رہا ہوں میں، اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے توکل
اللہ کی ذات پر بھروسہ اسباب کو جمع کرنے کے ساتھ، سمجھے؟ اسباب کو جمع کرنا، یعنی توکل کی 3 درجے بتائے صوفیہ نے۔ ایک ہے اسباب جمع کرنا، پیسہ جمع کرنا، گھر بنانا، بلڈنگاں بنانا، دکان بنانا، ارے توکل والا یہ سب رہا تو اللہ پر توکل آتا۔ کھانا نہیں ہے، رہنے گھر نہیں ہے، پہننے کپڑا نہیں ہے، میں اللہ پر توکل کیا ہوں بولے وہ مجبوری ہے، وہ صبر ہے، وہ برداشت نہیں کرا تو بھکاری بن جائے گا، وہ الگ چیز ہے۔ سامنے چیز کو رکھ کر اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ ہے توکل۔ توکل کے کتنے درجے ہیں؟ کیا کیا؟ پہلا اسباب جمانا، اسباب کا مطلب گھر، دکان، کاروبار، مال پانی، سمجھے؟ میرا ارادہ تو نہیں ہے بولنے کا، بات آ رہی ہے تو میں چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ مدرسہ اللہ کے بھروسے پر چلاؤ، پہلے چندہ لاؤ، پہلے لکھاؤ، آگے بڑھو، تو پہلے مال ہونا، کسی بھی کام میں کیا ہونا؟ مال ہونا۔ مال کے بغیر نہ بلڈنگ بنتی نہ دکان بنتی، کچھ بھی انتظار کر کے مال آنے کے بعد بلڈنگ بنانا چاہیے۔ کچھ مسکراہٹوں کے ساتھ کسی کی سے دل بہلائی بھی ہو جاتی۔ تو بہرحال پہلے کیا جمانا؟ اسباب۔ نوجوان لوگ ہیں گھر میں جا کے سو گئے کل صبح سے، کیا اللہ توکل کے بارے میں وہ رہا شاہ صاحب بہت اچھا بیان کرے، اب میں باہر نکلتا نہیں، اللہ کیسا کرنا کر لیتا، اللہ کیسا کرنا کر لیتا۔ اسباب جمانا، اسباب جمانے کے لیے کیا ہونا؟ محنت ہونا۔ کیا ہونا؟ محنت ہونا۔ پہلے اسباب جمانا، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا، پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ یہ جو مال ہے اس کو چھوڑ دینا۔ پہلے جمانا، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، پھر کیا کرنا؟ مال کو چھوڑ دینا۔ کیا مطلب؟ جنگل کو چلے جانا نہیں، مال جو جمع ہوا ہے اس کو دل سے نکال دینا، اسباب جو جمے ہوئے ہیں اس کو دل سے نکال دینا۔ جب دل میں اسے جگہ نہیں ہے تو آیا تو مست نہیں ہو جاتا، چلے گا تو پست نہیں ہوتا۔ سمجھو، مال آ گیا، یہ مستی بھی نہیں رہتی، کیا بہت بڑا نقصان ہو گیا، یہ پستی بھی نہیں رہتی۔ مال جمانا جی، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، پھر مال و اسباب کو دل سے نکال دینا، خود بخود نکال دینا دل سے۔ گھر کو نہیں نکالنا، گھر کو نہیں نکالنا، کار کو نہیں نکالنا، سمجھے؟ ہیلی کاپٹر کو نہیں، وہ سب ہونا، مگر اڑنے کے لیے ہونا، چلنے کے لیے ہونا، منزل پر پہنچنے کے لیے ہونا، آرام کی نیند کرنے کے لیے ہونا۔ مگر جب وقت آ گیا الصلاۃ خیر من النوم، بستر جھٹک کے اٹھ جانا، کہا یہ بستر آرام کا بستر، اب اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، بستر چھوڑا اور اللہ کی عبادت کی طرف سے۔ تو بہرحال مومن کا کمال، مومن کی دولت کیا ہے؟ توکل۔ کیا ہے؟ توکل۔ توکل سمجھ میں آیا؟ توکل تو اللہ، توکل تو اللہ، اللہ کیسا کرتا ہے کریں میں کام آ، پہلے محنت کر پہلے۔ اب جب مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے یا اسباب کی محبت جب دل سے نکل جاتی ہے تو خدا کے راستے میں مال دینے کے لیے دل پکڑتا ہے۔ جی، اللہ کا دیا اللہ کا رسم، اللہ کا دیا اللہ کا رسم۔ صبح کو اٹھنا، اس ارادے سے نکلنا، مولا خوب دے، میں تیرے راستے میں دوں، تیرے راہ میں۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے، کتنا نوازتا ہے۔ یہ سکرات بولے تو کیا بات، مرتے وقت سکرات آتی، سمجھے؟ جان جو ہے مال میں اٹکی ہوئی، جان کسی کی محبت میں اٹکی ہوئی، ایک بہت بڑا مضبوط
لوہے کا سمجھے پیلر ہے یا کوئی چیئر ہے مضبوط، یہ تو چھوڑا گھسیٹنے کی طرح آ جاتا ہے، مضبوط چیز دیوار ہے یا یہ پولس ہیں، اس کو پکڑ لیا مضبوطی سے۔ ایک ہاتھ میں آیا چلو میرے ساتھ، نہیں میں نہیں آتا، تو ہاتھ پکڑ کر کے ایک آدمی کیا کر رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، یہ ادھر چھوڑتا نہیں ہے، وہ ادھر گھسیٹنا چھوڑتا نہیں، بیچ میں موت کس کی، میت کس کی نکل رہی ہے؟ وہ پکڑے ہوئے کی نا، وہ پکڑے ہوئے کہ ایسے ہی فرشتے آگے بلاتے چل، ہاں میں نہیں آتا، ابھی مجھے کام ہے، ابھی مجھے رہنا، ابھی بچہ کی شادیاں کرنا۔ وہ مال کو پکڑ کے رکھا، جان اس میں لگ گئی ہے، وہ اسرائیل علیہ السلام آ کر کھینچتے رہتے ہیں، ان کے کھینچنے میں اس کے نہیں نکلنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اسی کو سکرات کہتے ہیں، اسی کو سکرات۔ اندر سے نکال کے رکھ دیا، کمرے میں ہے، حضرت اسرائیل آ گئے، ہٹو سب ہٹو، السلام علیکم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سلام۔ جیسا پنجرا کھولتے ہی طوطا اڑتا ہے، ویسا اسرائیل کو دیکھتے ہی پھٹ چلتا۔ تو مال کی محبت کو، مال ہونا مال کی محبت کو دل سے نکال دے، یہ ہے 3 درجے بتا میں نے اس کے، کیا ہے؟ پہلا اسباب، سمجھے، اور مسبب پر توکل، اسباب کا حصول، مسبب پر بھروسہ، پھر اسباب کو دل سے چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں، آپ کے متعلق منقول ہے ہمیشہ آپ 3 چیزیں اپنے ساتھ رکھیں، ایک سوئی، ایک تاگا، ایک لوٹا، جدھر بھی جاتے لے کے جاتے، اور مسافری میں یہ سب کرنا، بیان کو بلایا ادھر بلایا ادھر بلایا، مسافری میں جاتے ہیں نا 3 چیزیں رکھیں، پہلے 3 چیزیں، مدراس کو جائے، ممبئی کو جائے، کلکتے کو جائے، کتنے چیزیں رکھ لے کر، گاؤں کو جائے، کیا کیا؟ سوئی، تاگا، لوٹا۔ حضرت ابراہیم ابن الخواص نے کے ہاتھ میں 3 چیزیں تھیں۔ مرید نے پوچھا سرکار آپ تو توکل کی باتیں کرتے ہیں، ساتھ میں سوئی بھی ہے، تاگا بھی ہے، لوٹا بھی ہے، سب ہے، یہ توکل کے خلاف ہو گیا؟ وہاں پہنچنے کے بعد جو بھی انتظام ہوتا، تو سرکار ابراہیم ابن خواص کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہیں، میں یہ 3 چیزیں اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے رکھا۔ لوٹا اس لیے کہ طہارت وضو کرنے کے لیے کہیں کچھ نہ ملے تو یہ لوٹا وہ کام ہو جائے، تاکہ میری طہارت بھی پوری ہو جائے، میرا وضو بھی پورا ہو جائے، میں اطمینان کے ساتھ عبادت کرتا ہوں۔ سوئی اور تاگا اس لیے کہ کپڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ستر عورت میں سے کوئی حصہ پھٹ، ستر عورت میں سے کوئی حصہ پھٹ جائے، جدا ہو جائے۔ ستر عورت کہاں سے کہاں تک؟ کمر سے لے کر یہ 17 اتنے میں کا کوئی حصہ اگر پھٹ جائے یا چھوٹ جائے یا کٹ ہو جائے تو اس کو سینے کے لیے تاگا اور سوئی چاہیے، اگر وہ نہ ہو، ستر عورت کھل جائے تو اللہ کی عبادت سے محروم۔ جی اسباب رکھنے کا مطلب ہے سوئی، تاگا، لوٹا، بات چھوٹی ہے مگر کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان چیزوں کا رکھنا اسباب ہے، یہ ہونا ضروری ہے۔ خیر بہرحال بات تو چلی تھی، میں نے کہا توکل پر کچھ بات بتا دوں گا، تو آج میں نے مختصر بتا دیا ہے۔ اب آیت مبارکہ کیا ہے کہ احد کا بیان پہلے ہوا، اب آج بیان ہو رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان۔ پہلے احد کا ذکر، بعد میں
بدر کا ذکر، جنگ کیسی، ترتیب کیا ہے اس کی؟ پہلے بدر ہے، بعد میں احد ہے۔ تو پہلا قصہ پہلا ہونا تھا، دوسرا قصہ بعد میں بیان ہونا تھا، مگر ترتیب قرآن دیکھیے، پہلے احد کا ذکر کر دیا گیا اور بعد میں بدر کا ذکر کیا گیا۔ تو کوئی بات قرآن کریم کی حکمت سے، علم سے خالی نہیں ہے۔ جنگ احد کا تذکرہ کرنے کے بعد بدر کا تذکرہ اس لیے کیا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب احد کے میدان میں جنگ کا نقشہ بدلا تو مسلمانوں میں کیا آ گئی؟ مایوسی، بس ہمت ہی آ گئی، اب ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ جنگ پہلے ہمارے حق میں تھی مسلمانوں کے، اور بعد جنگ کا نقشہ بدلا۔ جنگ کا نقشہ بدل جانے کے بعد فتح کیا ہوئی؟ شکست میں بدل گئی۔ یہ تقریر نہیں بابا، یہ درس ہے۔ تقریر پہلے ٹیبل پھوڑ کے اوپر سمجھے، بول رہے ہیں، اس کے بعد ٹوپی کدھر جا رہی ہے، بیٹھا کدھر جا رہا ہے، مائک کدھر جا رہا ہے۔ یہ درس قرآن ہے، سمجھنا سمجھنا، دل میں اتارنا۔ وہ تقریر میں بھی کرتا ہوں، ہر میدان میں اللہ کا کرم میرا پیر رکھا ہے، میرا پیر سلامت رہے، اور جن جن کے پیر ہیں ان کے پیر ان کو سلامت رہے۔ کیا اٹھا اٹھا کو میں ان کے پیر بول لیتے ہیں، ہمارے پیر کا جانا، اللہ ہر ایک کا پیر سلامت رکھے۔ یہ میرا پیر بولنے میں کیا مطلب؟ کہ چار بچے ہیں نا، باپ کو آنکھوں لپٹتے، انہیں بولتا ہے میرے ابا، انہیں بولتا ہے میرے ابا، انہیں بولتا ہے میرے ابا، چاروں بچے آپ کو چار طرف سے لپٹتے، میرے ابا میرے ابا میرے ابا۔ تو کیا مطلب؟ جو بول رہا ہے اس کے بھی ہیں، دوسرے کے بھی ہیں، پہلے کے بھی ہیں، تیسرے کے بھی ہیں، چوتھے کے بھی وہی ابا ہیں۔ اب بات کیا کرتا ہے؟ چار الگ الگ آ کر میرے ابا پلٹ گئے تو چاروں کو بھی لپٹ کے کہتا ہے میرے بچے۔ ایسا ہی پیر کی محبت ہر ایک کے پاس ہے، نہیں ہے تو پھر شیطان سے قربت تو ہر ایک کو نصیب ہے، بد نصیبی کے طور پر۔ تو بدر کا واقعہ اس لیے بعد میں آیا کہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں میں کیا آ گئی تھی؟ مایوسی چھا گئی تھی، اب کیا کریں، اب کیا کریں، اب کدھر جائیں، کیسا ہوگا؟ یہ مایوسی جب چھائی تو اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ بدر کا واقعہ بیان کر کے فرماتا ہے بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں، تمہارے پاس کچھ نہیں تھے، 2 گھوڑے تھے بدر میں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، مختصر بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں سب ملا کر 300۔ اللہ فرماتا ہے 1000 لشکر کے سامنے، 1000 کے لشکر کے سامنے آپ بہت مختصر سے، نہ طاقت، نہ ہتھیار، نہ تعداد، کچھ نہیں تھا۔ ایسے موقع پر جب خدا نے تم کو مدد کر دی ہے تو وہی خدا تمہارے ساتھ میں ہے۔ اب یہ احد میں جو جنگ کا نقشہ بدلا، وجہ اس کی یہ ہے کہ جانے انجانے میں ہو، جلدی میں ہو یا غفلت میں ہو، کسی بھی اعتبار سے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ فتح کئی میں بدل گئی، شکست میں بدل گئی۔ اب تم پلٹو اپنے آپ کو نبی کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف،
تو بے سر و سامانی کے عالم میں جس خدا نے تمہاری مدد کی ہے وہی خدا ہمیشہ ہمیشہ تمہارے لیے مدد کرتا ہے. یہ بتانا مقصد تھا. اور جب یہ بات معلوم ہوئی، یہ بدر کا میدان، یہ مکہ اور مدینے کے درمیان راستے میں ایک میدان ملتا ہے جس کو میدان بدر کہتے ہیں. مگر اب جانے والوں کے لیے وہ راستہ نہیں، راستہ انہوں نے نیا نکال دیا ہے. بدر کو جانے دیتے نہیں، وہ سب کچھ آئیڈیا کر کے ان کار والوں کو پکڑ کر یہ کر کے ان کو کچھ کھلا پلا کر دے کر ایسے پھنس گئے تو پھر مصیبت. ایسا ہے. تو اس راستے میں، مکہ اور مدینے کے راستے میں ایک میدان ہے، اس میدان کا نام بدر ہے. اب اس کا نام بدر کیوں ہوا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں وہاں پر بدر ابن عامر نے بدر کے میدان میں کنواں کھدوایا. بدر ابن عامر نے بدر کے میدان میں ایک کنواں کھدوایا. اس کنویں کی نسبت سے اس میدان کا نام کیا ہو گیا؟ بدر. یہ تو رہی مفسرین کرام کی بات. میرے آقا نعمت نے ایک مرتبہ فرمایا بدر کیا ہے؟ بدر کیا ہے؟ صحابہ اپنی جانوں کو نچھاور کر رہے تھے. کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدر منیر کی طرح چمک رہا تھا. بدر منیر. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے بدر کسے بولتے ہیں جی؟ جو پہلا چاند ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال. ہلال پہلا چاند، بالکل باریک 29واں چاند، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال. یہ کسی کو نظر آیا، کسی کو نظر نہیں آیا، چھت دکھا، چھت چھپ گیا، ایک جلوہ دکھا، چھپ گیا. اب دیکھتے ہی رہ جائیں گے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال. سمجھے؟ اب بڑھتے بڑھتے 2 3 4 تاریخ جیسے جیسے بڑھتے ہیں اس کا نام ہو گیا چاند. جی اس کا نام کیا ہو گیا؟ چاند. پھر اس کے بعد چل کے 14ویں رات کو آیا. 14ویں رات کو آیا تو ایسا چمکیلا، ایسا روشن کہ بعض لوگ بغیر کسی روشنی کے 14ویں رات کے چاند کی روشنی میں نکل جاتے. سمجھے؟ ہمارے بنگلور کو اگر آپ لوگوں نے لائٹ وغیرہ سب دیکھ لیے ہوں گے. گاؤں سے جتنے لوگ آئے ہیں پرانے، ان سے پوچھو گاؤں والے کیا کرتے تھے؟ 14ویں رات کے چاند کی روشنی میں نکل جاتے تھے. نہیں سمجھ گئے ہیں کبھی آپ کے باپ دادا گئے؟ 14ویں رات کی چاند کی روشنی اتنی کہ راستہ دکھائی دیتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدر. 14ویں رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ بدر. پہلے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال. بڑھتا جب جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ چاند. ہلال الگ ہے، چاند الگ ہے، بدر الگ. پھر اس کے بعد چاند ڈھلوان میں آیا، اتر. تو بدر کے بارے میں میرے آقا نعمت سیدی مرشدی قبلہ نے ایک مرتبہ جانتا ہے بدر کیا ہے، بدر میں کیا ہوا. میرے آقا بدر منیر 14ویں رات تو کیا چاند آپ کے سامنے شرما جائے، ایسی روشنی، ایسا حسن میدان بدر میں آپ کا نکھرتا ہوا دکھائی دیا. صحابہ اس کی مثال حضرت نے یہ دی کہ جب یوسف کا حسن چمکا، یوسف کا حسن جب دوبالا ہوا، چمکا، وہ خوبصورتی کی روشنی جب پھیلی تو اس حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے کیا کیا؟ اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا جی. اور انہیں اس بات کا پتہ بھی نہ ہوا، احساس بھی نہ ہوا. یوسف کے حسن کو دیکھ کر، یوسف کے حسن کو دیکھ کر جب مصر کی عورتیں اپنے
انگلیاں کاٹ لی ہیں، تو میدان بدر میں صحابہ نے سرکار کے حسن کو دیکھ کر اپنے سروں کو پیش کر دیا، اپنے سروں کو پیش کر دیا۔ ویسے مفسرین، اب یہ بات آپ جا کر نہیں جو بدر منیر کی بات کیا، یہ جا کر آپ فلاں کتاب میں دیکھے، فلاں کتاب میں دیکھے، کہیں ملنے والا نہیں، کہاں تو یاد رکھنا ہمارا درس قرآن کا جو انداز ہے، کتابوں کے بھی حوالے ہوتے ہیں، مثالیں بھی ہوتی ہیں، اور ہمارے آقا نعمت کی طرف سے پیش کردہ ہے، سمجھے، حقائق بھی ہوتے ہیں، سب چیزیں۔ تو معلوم ہوا بدر کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کرام نے کیا فرمایا؟ بدر ابن عامر نے یہ کنواں بنایا میدان بدر میں، اس کنویں کی نسبت سے اس میدان کا نام کیا ہو گیا؟ بدر ہو گیا۔ قرآن فرماتا ہے اذل وانتم اذلہ، اذلہ کے معنی ذلت کے نہیں ہیں، یہاں سمجھے، اذلہ کے معنی ذلت کے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو کون سا لفظ کس کے لیے استعمال ہونا، اس کا کی تمیز ہونا ہے، کون سا لفظ کس کے لیے استعمال ہونا، اس کی تمیز ہونا چاہیے۔ ایسی تمیز کے رکھنے کا نام ہی علم ہے، ورنہ یلم ہے، علم غلم ہے۔ جیسے آپ کے سامنے بات رکھوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم، آپ کا نام ہے یتیم، حضور یتیم، آپ یتیم پیدا ہو، تاریخ کی کتابوں میں ہے آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی ماں 6 سال کی عمر میں تشریف لے وصال فرما گئی، آپ کے دادا 8 سال کی عمر میں وصال فرما گئے، حضور جو ہے بے سہارا پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو یتیم کہتے ہیں۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی شیر قارگی کے زمانے میں باپ کا انتقال ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں۔ یہ کیا ڈکشنری بھی ہے، لغت بھی ہے، یہ معنی بھی ہے، یہ مطلب بھی ہے، یہ مفہوم بھی ہے، یہ مشہور بھی ہے، مگر حضور کے لیے وہ لفظ استعمال جب کرتے ہیں تو یہ معنی نہیں ہے، وہاں یتیم کا معنی ہے، سمجھے؟ یتیم حضور کی نسبت سے یہ وہ کہ جس کے سامنے بڑا ٹہر نہ سکے، جس کے سامنے کوئی بڑا ٹہر نہ سکے، تو حضور کے سامنے نہ باپ ٹہر سکے، نہ دادا ٹہر سکے، نہ ماں ٹہر سکی، نہ انبیاء ٹہر سکے، کوئی ٹہر نہ سکا، وہ آ گئے جن کے سامنے بڑے ٹہر نہ سکے، اس شان کو کہتے ہیں شان یتیم۔ تو یہ بات میں کیوں بتایا آپ کو کہ ہر بات، ہر لفظ کو کا معنی جو ہے وہ ہر موقع پر استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اولیاء کی نسبت الگ ہے، انبیاء کی نسبت الگ ہے، حضور کی نسبت الگ ہے، ہماری نسبت الگ ہے، ہمارے حالات الگ ہیں۔ جی امی کے معنی کیا ہے؟ امی کے معنی کیا ہے؟ ان پڑھ بولیے نا بھائی، آپ کا بھی تو ریکارڈ ہو۔ ان پڑھ، امی کے معنی ان پڑھ، بالکل ظاہر و باہر بات ہے، ان پڑھ۔ حضور بھی امی ہے، حضور بھی امی ہے، تو وہ معنی حضور کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ ان پڑھ کا معنی حضور امی ہے تو وہ معنی حضور کے لیے کہا نہیں جائے گا۔ اب معنی وہاں کیا امی کا؟ تو امی ان پڑھ، اب سب نے کہا ان پڑھ ہے، مگر امی بنا کس سے ہے؟ یہ تمام باتیں مدرسوں کی دنیا میں، خانقاہوں کی دنیا میں ملتی ہیں۔ یہ ساری محنتیں کر کے نکلنے والے ہی کو تو عالم کہتے ہیں، سمجھے؟ ورنہ 4 آنے کی کتاب لے کر بمڑیاں مارنے والے کو عالم بولتے کیا؟ وہ عالم عین الف سے نہیں، الف مت سے رنج پہنچانے والا، عین الف سے علم رکھنے والا،
अलीफ मद होगा तो माना बदल गया। फिर क्या क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जो अल्लाह सुनाना चाहता वो सुनाता हूं। मैं क्या क्या सुनाने आया था, अल्लाह जो सुनाना वो सुना। मैं सुनाता सो क्या सुनाता, अल्लाह जो सुनाने को चाहे। तो उम्मी का लफ्ज, उम्मी का माना आप लोगों के और हमारे सामने अनपढ़। हुजूर का नाम भी क्या है, उम्मी। जाइए देख लीजिए हुजूर के नामों में से। अब यहाँ उम्मी, इसको समझने के लिए उम्मी का मादा क्या है, उम्मी का रूट क्या है, ये बना किससे है। उम्मी उम्मुन से बना है। उम के माने असल के, माँ के भी आते हैं, असल के। उम्मी के माने क्या है, उम के माने क्या है, असल। जैसे कुरान करीम को फरमाया गया कि ये, कुरान पाक को फरमाया गया कि तमाम किताबों की असल है। सूरह फातिहा को कहा गया उम्मुल कुरान, कुरान की असल। कुरान की असल जो है वो सूरह फातिहा, किताबों की असल जो है वो कुरान, उम्मुल किताब। तमाम शहरों की असल जो है वो क्या है, उम्मुल कुरा। उम्मुल कुरा यानी काबतुल्लाह, मक्के मुकर्रमा। मक्के मुकर्रमा तमाम जमीनों की असल, तमाम किताबों की असल कुरान, पूरे कुरान की असल सूरह फातिहा। तो इस तरीके से हुजूर उम्मी है का मतलब सारी कायनात की जान है मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसलिए आपको उम्मी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ अजिल्ला की बात समझाने के लिए ये इधर चला गया मैं, वो अंतुम अजिल्ला, तुम बिल्कुल बेसरो सामान। आला हजरत ने बड़े अच्छे, बड़ा प्यारा तर्जमा फरमाया है। और आला हजरत को हम इस बुनियाद से मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं कि उन्होंने इश्क का पैगाम दिया, उन्होंने हमारे ईमान का सुधार फरमाया। अजिल्ला क्या तर्जमा हुआ उसका, अजिल्ला का माना आप निकालेंगे तो तुम जलील थे, जिल्लत में थे, अल्लाह ने तुमको इज्जत दे दी, ये माना निकलता है। मगर अजिल्ला का माना यहाँ क्या है, बेसरो सामान, तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तो अब मैं बात को खत्म कर रहा हूं, इंशाअल्लाह कल फिर बातों को बयान करूंगा जो बातें छूट गई हैं। वहां तुम अजिल्ला फरमाकर कुरान क्या फरमा रहा है, बेसरो सामानी के आलम में जो खुदा तुम्हारी मदद फरमाता है वही परवरदिगार साजो सामान के साथ भी मदद करता है। जी, तो ओहद का वाकया हो या बदर का वाकया, ये गुजरा हुआ वाकया है। सहाबा को दिलासा दिया गया, सहाबा की हिम्मत